بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختار کل میں ہمارا اور بریلویوں کا کیا مسئلہ ہے؟ بلکہ بریلویوں کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ تو نہیں، ہم تو شروع سے آ رہے ہیں، بریلویوں نے درمیان میں ٹانگ اٹکائی ہے۔ مختار کل کا معنی بریلوی یہ لیتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام کائنات کا اختیار، تمام کائنات کا اختیار ہے، ہر چیز کا اختیار نبی کے ہاتھ میں ہے، جیسے چاہیں کریں، گویا کن فیکون نبی کے لیے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ مختار کل، نبی کے اختیار میں سب کچھ، یہ معنی سراسر بعض وقت کفر بن جاتا ہے۔ اور مختار کل کا ایک اور معنی بھی ہوتا ہے جو ہمارے علماء کہتے ہیں یہ معنی تو ٹھیک ہے، مختار کل کا معنی ہے پوری کائنات میں سے چنے، اختیار، اختار اختار چنا ہو، مختار کل، کل معنی جملہ، سب میں سے چنے ہوئے ہیں رسول اللہ، اس میں کسی کا اختلاف ہے؟ وہ جو تباکم چنے ہوئے ہیں، ہمارا تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن بریلوی اگر یہ معنی کرے نا کہ مختار کل کا معنی رسول اللہ کائنات میں چنے ہوئے ہیں، تو ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابہ، ہم کہیں گے ٹھیک ہے، ہمارا اختلاف نہیں۔ لیکن وہ یہ معنی نہیں کرتا، بریلوی مختار کل کا معنی کرتا ہے رسول اللہ کو تمام کائنات کا اختیار دیا ہو، اور دلائل آپ کے ذہن میں قرآنی حدیثی نہ ہونا، ایک ہی بات ہو گیا، ایک ہی بات پہ معاملہ ختم ہو جائے۔ اسے کہو حضور علیہ السلام نے قیامت کے دن گناہگاروں کی سفارش کرنی ہے، آپ بتائیں کرنی ہے نہیں کرنی؟ آپ یوں کہیں کہ نبی علیہ السلام کو آپ شافی محشر سمجھتے ہو، حضور شافی محشر ہیں، تو بریلوی کیا کہیں گے؟ انہیں کو جو سارا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے وہ سفارشیں کرتا ہے، وہ سفارشیں کرتا ہے، اپلیکیشن اور درخواستیں دیتا ہے، یہ سفارش کرنا بتا رہا ہے اختیار خدا کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا معنی یہ نہیں ہے مختار کل۔ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختار کل اہل سنت والجماعت کے نزدیک اللہ رب العزت پوری کائنات کو تنہا چلانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نہ کسی کے حکم کے پابند ہے اور نہ کسی کے مشورے کے محتاج، جبکہ بریلوی حضرات خصوصاً رضاخانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نظام کائنات کے چلانے میں اللہ تعالیٰ کا شریک مانتے ہیں۔ بریلیوں کی نزدیک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام کاموں کا اختیار دے رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہے، جسے چاہے ویسے کرے، جس کو چاہے حلال کرے اور جس کو چاہے حرام کر دے۔ جس طرح احمد رضا خان بریلوی نے لکھا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ماننے پر اور اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لے کر چلتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اندازہ لگو احمد رضا خان، چلو الامن والاولا صفحہ 84 از احمد رضا خانی حضرات ایک قدم بڑھ کے اولیاء کرام کے لیے بھی مختار کل کا عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی ولی بھی ہر قسم کا اختیار رکھتا ہے، مثلا رزق پانا، مدد لینا، می برسانا، مصیبت کا دور کرنا، زمین کو قائم رکھنا، زمین کی حفاظت کرنا، لوگوں کو موت اور زندگی دینا، یہ تمام کام اولیاء کے ہاتھوں کی وساطت سے ہیں۔ اسی طرح بعض بریلوی یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء کرام اولاد دیتے ہیں، جس طرح ملتانی زبان میں ایک مصرع ہے، ککڑ دے تے پتر لے، سمجھے؟ ملتانی زبان میں ایک مصرع ہے، ککڑ دے تے پتر لے، لے ککڑ تے دے پتر۔ کیا معنی؟ پیر کی قبر پہ جا کے مرغا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں ککڑ آ گیا، چرغا یہ آ گیا، اب پتر دے دے، مجھے بیٹا دے دے، سمجھے؟ یہ کہتے ہیں معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی، ٹھیک ہے؟ یہ کہتے ہیں عبدالحق بیڑا دھک، بیڑا دھک کا کیا معنی؟ وہ کشتی جا رہی ہے، اس کو پکڑ لے، ٹھیک ہے؟ یہ اس طرح کے جو جملے ہیں نا، موہم شرک ہے۔ نبی کو مختار کل تھوڑا سا آگے چل گئے، تھوڑا سا آگے چل گئے۔ میں نے شام النورانی کی قبر پہ تو نہیں گیا، گزر رہا تھا، اس کی قبر ساتھ تھی، تو لڑکوں نے مجھے کہا دیکھو یہ شرک کا اڈا بنا ہوا ہے۔ ہم وہاں روکے نا تو ایک بلی بیٹھی، میں نے اس کو پیچھے تھوڑا بھگانے کے لیے کہا نا، تو وہاں کا مجاور مجھے کہنے لگا نو 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 نو، پیر صاحب کی بلی غیب کا علم جانتی ہے، یوں نہیں کہتے یار، انسان تو انسان، بلیوں کے نیارے ہو گیا بڑا، یہ ان بیچاروں کا حال ہے۔ چلے نوٹ، اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ تمام کام اللہ پاک کے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے ماننا کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کے مختار کل ہونے پر قرآن پاک سے دلائل، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، سورہ ال عمران آیت 128۔ ترجمہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں اس فیصلے کا کوئی اختیار نہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے، کیونکہ یہ ظالم لوگ ہیں۔
ٹھیک ہے، لیس لک من الامر شیء، اس کا معنی بریلوی کر دے، آپ ایک ہی طریقہ اختیار کیا کریں جو میں اکثر، آپ نے کل دیکھا تھا نا، جب وہ کوئی بندہ باطل ادھر ادھر جو ہے نا اڑنیاں مارنی شروع کرے نا، آسانی سی بات، ترجمے کے اندر پھنس جائے، پین سے ٹوپی اتارے، پین اپنے ہاتھ میں رکھیں، ادھر سے صاف کاغذ، یہ لیس لک من الامر کا ترجمہ تو لکھ دیں، آپ کی مہربانی ہوگی، لکھ دیں، میں آپ کے ہاتھ چوم لوں گا، اس کو باپ بھی نہیں لکھ، یہ لیس لک من الامر شیء، آپ کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے، کھلے لفظوں میں قرآن کہہ رہے ہیں، اسے کہتے ہیں ترجمہ لکھ دیں، کبھی بھی نہیں لکھیں گے، یقین مانیں، جیسے اس کے ساتھ ہماری کل 1.5 گھنٹہ گفتگو ہوئی ہے، میں کہتا تھا ترجمہ لکھ دیں، نہیں لکھ دیتا، یہ حال کہتے پہلے مانو، مجھے بتاؤ جو مفسرین نے ترجمے لکھے ہیں، پہلے وہ لوگوں سے مرواتے پھر ہمیں مانو تو لکھ دیں، ترجمہ لکھ دو، میں یقین سے کہتا ہوں اس بیچارے کو ترجمہ آتا بھی نہیں، یقین مانے، وہ مجھ سے 3-4 بار اس نے سنا، سیدھا یاد نہیں کر سکا تو اس لیے لکھ کے نہیں دیتا، یہ جن بیچاروں کا حال ہے وہ بیٹھے ہوئے بات کریں۔ چلو آیت نمبر 2، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء، سورہ الاعراف آیت 188۔ ترجمہ، کہو کہ جب تک اللہ نہ چاہے میں خود اپنے آپ کو بھی کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اچھی چیزیں خوب جمع کرتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف ہی نہ پہنچتی۔ آپ اندازہ لیں، رسول اللہ کو تکلیفیں پہنچی یا نہیں پہنچی؟ مستہم الضراء والبأساء، ٹھیک ہے، یہ تکلیفیں پہنچی ہے، تو اس بات کی یقین دہانی ہے کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب بھی نہیں ہے اور مختار کل بھی نہیں ہے، بھائی مانا کہ تمام اختیار حضور کے ہاتھ میں۔ نمبر 3، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، اور اگر سورۃ الانعام آیت 88۔ ترجمہ، اور اگر وہ شرک کرنے لگتے تو ان کے سارے نیک اعمال کا اکارت ہو جاتے، ختم ہو جاتے۔ کون لوگ شرک کرتے؟ اب اللہ پاک نے یہ نام لیے، حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب، نوح، ایوب، یوسف، سلمان، داؤد، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط، ان کے نام لے کر قرآن کریم سورۃ انعام آیت نمبر 88 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آپ اندازہ لگائیں، انبیاء کے لیے کہا گیا ہے، خدا نہ خواستہ شرک ہو جاتا تو ان تمام انبیاء کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ جب نبی کے لیے اس طرح حد تک بات کر دی جاتی ہے تو پھر یہ کیسے ولی کو اختیار دیتے؟ نمبر 4، آیت نمبر 4، وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سورہ الانعام آیت 17۔ ترجمہ، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو خود اس کے سوا اس سے دور کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اس سے ایک بات سمجھیں، جماعت تبلیغ والے جاتے ہیں نا تو 6 نمبر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر اللہ خیر دینے پہ دنیا میں راضی ہو جائے تو پوری کائنات مل کر اس کو شر نہیں دے سکتی، اور اگر اللہ اس کا نقصان کرنا چاہے تو پوری کائنات مل کر اسے بچا نہیں سکتی، کہتے ہیں نا۔ مجھے ایک بریلوی کہنے لگا یہی بات تو سب سے بڑا کفر ہے، تبھی ہم جماعت والوں کو کافر کہتے ہیں، مسجد میں نہیں آنے دیتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے اللہ پاک اگر خیر دینے پہ راضی ہو جائے پوری کائنات مل کے کچھ نہیں کر سکتی، تو یہ انبیاء کو کس ساتھ کہہ جاتے ہیں؟ تو شیء القول بما لا یرضی به قائلہ، میں نے کہا یار سیدھی سی بات ہے، اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اگر اللہ قادر ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات کہی، اللہ نے اپنی قدرت سے نہیں مانی۔ کہتے کیسے؟ میں نے کہا ابو طالب کون ہے؟ ابو طالب کون ہے؟ حضرت علی کا والد ہے، جنتی ہے، جہنمی ہے۔ کہتے بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے وہ جہنم جائے گا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو دعا مانگی تھی، دعا نہیں مانی گئی، کیوں؟ مختار کل حضور نہیں تھے، نور نہیں ہدایت دے دیتے۔ قرآن کہتے ہیں انک سورۃ قصص آیت نمبر 55، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہدی من یشاء، میرے ہاتھ میں ہے ہدایت، آپ جسے پسند کریں ہدایت نہیں دے سکتے، آپ مختار کل کا عقیدہ کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ جماعت والوں کے اپنے لفظ نہیں ہے، یہ آیت قرآنی کا ترجمہ ہے، جو ابھی آپ نے پڑھی ہے نا یہ اسی کا ترجمہ اور مطلب نکلتا ہے۔ آیت نمبر 5، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، سورہ الانفال آیت 63۔ ترجمہ، اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت پیدا کر دی۔ اگر تم، یہ صحابہ کرام کی بات ہے، اوس اور خزرج کا آپس میں معاہدہ ہوا تھا نا، تو پہلے دشمن تھے ایک دوسرے کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدہ کرایا تو اللہ نے فرمایا میں نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی ہے۔ اگر تم زمین بھر کی ساری دولت بھی خرچ کر لیتے تو ان کے دلوں میں یہ الفت پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، وہ یقیناً اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ یہ کسے کہا جا رہا ہے کہ آپ پیسہ خرچ کر لیتے؟ لو انفقت، کون سا صیغہ؟
واحد مذکر مخاطب بتایا جا رہا ہے نا. لو انفقت ما فی الارض جميعا، اگر آپ ساری کائنات کی بھی چیزیں خرچ کر لیتے تو آپ یہ چیزیں نہیں کر سکتے. اب اندازہ لگا. اس سے بڑا مختار کل جو مانتے ہیں یہ، اس سے بڑا عقیدہ پہ اور کہاں سے آئے. نمبر 6 آیت نمبر 6 وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، سورہ یوسف آیت 67. ترجمہ: میں اللہ کی ملکیت سے تمہیں نہیں بچا سکتا، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور جن جن کو بھروسہ کرنا انہی چاہیے کہ اسی پر بھروسہ کریں. نمبر 7 والی آیت وہی ہے جو جماعت والے کہتے ہیں نا کہ تمام کائنات کو اللہ خیر اور شر دینے پہ، یہ وہی ہے. پڑھیں آیت نمبر 7 وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، سورہ یونس آیت 107. ترجمہ: اور اگر تمہیں اللہ کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اسے دور کر دے، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کوئی نہیں ہے جو اس کے فضل کا رخ پھیر دے. وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے اور وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. آیت نمبر 8 وما كان لرسول ان ياتي بآية الا باذن الله، سورۃ رعد آیت نمبر 38. ذرا غور سے پڑھ لو. ترجمہ: اور کسی رسول کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ کوئی ایک آیت بھی اللہ کے حکم کے بغیر لا سکے. کسی رسول کی اللہ نے بات کی ہے. یہ وما كان لرسول نکرہ کہا جا رہا ہے، نکرہ عموم پہ دلالت کرتا ہے، تمام رسول مراد ہے. کسی رسول کو اختیار نہیں اللہ کے حکم کے بغیر کوئی ایک آیت بھی لا سکے، اور یہ پوری کائنات کے اختیار دینے کے چکر میں. نمبر 9 لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، سورہ زمر آیت 65. ترجمہ: اگر تم نے شرک کا ارتکاب کیا تو تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. آیت نمبر 10. یہ آیت نمبر 10 وہی ہے جو آیت نمبر 8 میں آپ نے سورۃ رعد آیت نمبر 38 ہے، سورۃ مومن آیت نمبر 78 ہے. دونوں کے ایک ہی لفظ ہیں تقریباً. پڑھیں آیت نمبر 10 وما كان لرسول ان ياتي بآية الا باذن الله، سورہ مومن آیت 78. یہ وہی ہے جو آپ 8 نمبر میں پڑھ چکے ہیں. کسی رسول کو اختیار نہیں ہے. ان تمام آیات سے ثابت ہوا کہ صرف اللہ تعالیٰ مختار کل ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مختار کل نہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی مختار کل. اور حدیث مبارک حدیث مبارک اب حدیث سنیں. پہلی حدیث صحیح بخاری کتاب التفسیر سورۃ شورا کی تفسیر سے وانذر عشیرتک الاقربین کی آیت کی شرح میں جلد 2 صفحہ 702 کے اوپر حضرت امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت لائے. پڑھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے لوگوں اپنی جانوں کو نجات کے واسطے خرید لو کیونکہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچا سکتا. چلو دوسری حدیث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما نزلت هذه الآية وانذر عشيرتك الأقربين دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش فقال فإني لا أملك لكم شيئا. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی لوگوں کو اللہ سے ڈراؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بلایا اور فرمایا کہ میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. صحیح مسلم کتاب الایمان باب بیان ام من مات علی الکفر فهو فی النار، جلد اول 114. جی حضرت مصر. نمبر 3 حضرت مسور رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا وَأُحِلُّ حَرَامًا. ترجمہ: بے شک میں کسی حرام چیز کو حلال کرنے اور حلال چیز کو حرام کرنے کا اختیار نہیں رکھتا. یہ مختار کل کی کچھ آیات اور کچھ احادیث ہم نے اس پہ دے دی ہیں. اگر اس موضوع پہ بندہ ڈھونڈنا چاہے نا، یقین میں نے ایک آیت اس پہ دلالت کرتی ہے. سمجھے؟ اب اور کچھ نہ ہونا مختار کل کے نفی کے اوپر آپ دیکھنا چاہیں نا تو سورۃ فاتحہ ہم روز پڑھتے ہیں ہر نماز میں. اللہ پاک کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پہ چلا. جو سیدھے راستے پہ چل رہا ہے ہمیں مضبوط بنا دے. حضور نماز میں پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے؟ حضور اللہ سے کیوں مانگے؟ مختار کل مانگتا کرتا ہے، وہ تو دیا کرتا ہے، مانگا کیوں ہے؟ انعمت علیہم، اللہ فرماتے ہیں ان کے راستے پہ چلو جن پر میں نے انعام کیا. اب انعام یافتہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ان پہ انعام ہوا جن میں رسول بھی شامل ہے. تو انعام اس پہ ہوتا ہے جو کوئی مانگنے والا اللہ رب العزت سے طلبگار ہو، اس پہ انعام ہوتا ہے، تبھی انعام ہوگا.